الله 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 ما لنا مولا سوى. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں الحمدللہ جاری ہیں. ایسے میں روزہ دار اللہ کے فضل و کرم سے روزہ رکھ کر اپنے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں بندہ روزہ رکھ کر اپنے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش میں ہے، وہیں پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے روزہ دار بندوں کے لیے کئی طرح کی خوشیاں رکھی ہیں. صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان یفرحہما، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جو اس کو ضرور نصیب ہوتی ہیں. ایک خوشی اس کو دنیا میں نصیب ہوتی ہے، فرمایا فرحت عند فطرہ، ایک روزہ دار کو خوشی ملتی ہے افطاری کے وقت. سبحان اللہ، دنیا کے اندر ہر روز روزہ دار کو جب بھی وہ روزہ رکھتا ہے ایک خوشی ملتی ہے افطاری کے وقت. وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی جب اس کی اپنے رب سبحانہ و تعالی سے ملاقات ہوگی، جب اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو اس کی خوشی کا بدلہ عطا فرمائے گا. اور وہ خوشی کیا ہے؟ روزہ. سبحان اللہ، جب بندے کو روزے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر اور ثواب ملے گا تو اس وقت بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے روزے کا اجر پا کر بہت خوش ہوگا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لخلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، والذی نفس محمد بیدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جس ذات پاک کے قبضہ قدرت میں ہے، اس ذات پاک کی قسم اٹھا کے فرمایا، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ روزہ دار کے منہ سے آنے والی بدلی ہوئی اس کے منہ کی بو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. اندازہ کیجئے اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں روزہ داروں کے لیے کس قدر خوشیاں ہیں. آئیے ایک اہم بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، روزہ دار کی افطاری کے وقت جو دعا بھی وہ کرتا ہے اللہ ضرور قبول کرتا ہے. تو افطاری کے وقت اپنے اوقات کو ضائع کرنے کی بجائے، اپنے اوقات کو بے جا قسم کی مصروفیات کے اندر برباد کرنے کی بجائے، بہت سارے لوگوں نے کئی طرح کی چیزیں بنا رکھی ہیں افطاری سے پہلے اور وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے. نہیں، اس کی بجائے کیا کریں؟ اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت روزہ دار اللہ سے جو دعا کرے گا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی ہے، اس وقت کی ہوئی روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس موقع پر دعائیں کریں. اور دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت لمبا چوڑا اہتمام کریں، اجتماعی دعا کے اہتمام ہو، نہیں، آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، دعائیں کریں، اپنی اللہ ذوالجلال والاکرام سے دنیاوی اور اخروی ضروریات پوری کروا لیں. اور یہ بات بھی یاد رہے، افطاری سے پہلے دعا یہ کرنے کا اہتمام ہے. افطاری سے پہلے جو بعض دعائیں کیلنڈروں میں آ جاتی ہیں یا بعض لوگ بتاتے ہیں، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک دعا وہ مشہور ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ مرسل روایت ہے جو اہل علم کے ہاں ضعیف شمار ہوتی ہے، ناقابل عمل ہے. اس طرح کیلنڈروں کے اندر چھپی ہوتی ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ بالکل بے سند روایت ہے، من گھڑت، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ نے افطاری کرنی ہے، افطاری سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ کھجور کے ساتھ پانی کے گھونٹ کے ساتھ اپنا روزہ افطار کر لیں. جس وقت آپ نے افطاری مکمل کر لی، اب آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور اس دعا کی سند حسن ہے، لہذا قابل عمل ہے. سنن ابی داود کے اندر کتاب الصیام میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی.
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. 3 جملے ہیں. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس جاتی رہی. سبحان اللہ. افطاری کر لی ہے، پانی پی لیا ہے، پیاس ختم ہو گئی اور جسم کی رگیں ساری کی ساری تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا ہمارا روزے کا اجر پکا ہو گیا. یہ ہے جناب افطاری کی دعا. اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں یہ تمام خوشیاں نصیب فرمائے. افطاری کے وقت ملنے والی خوشی اس کا تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ جس وقت دن بھر کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد افطاری کے وقت طرح طرح کے کھانے اور مشروبات ہمارے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اور جب افطاری کی جاتی ہے تو کیا خوشی اور مسرت ہوتی ہے. سبحان اللہ. پھر اس خوشی کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے جو قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی. اللہ سے ملاقات ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے روزہ دار بندے کو خود اجر عطا فرمائے گا. اسی طرح افطاری کے وقت جو دعائیں بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے. انشاءاللہ دعا کے ضمن میں اس کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ دعا کی قبولیت کے اسباب وغیرہ کیا ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ ہم دعا مسنون پڑھنے کا اہتمام کریں جو ابھی بتائی گئی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. فی امان اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.